نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو دو اتوار سے چند نمونے میں سمجھا رہا ہوں نیکی کے بدلے کے اور بدی کی سزا کے. دو اتوار پہلے سے میرے ذہن میں چند نمونے تھے، لیکن اپنا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ باتیں رہ جاتی ہیں. آج انشاءاللہ کوشش میں کرتا ہوں کہ وہ نمونے میں پورا کر دوں، پھر آگے جو بات ہے اس کو میں بیان کروں گا. یہ چند نمونے میں جو ذہن میں آئے، اس میں بعض ایسے ہیں جو میں نے پہلے کبھی بیان کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ساتھی ہوں جنہوں نے نہ سنا ہو. میرے خیال سے 5 سال پہلے یا کچھ سال پہلے ایک دو واقعے آئے تھے. ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں یا نئے ہوں کوئی ساتھی، تو اس میں ایک دو بات وہ بھی ہے جو ذہن میں آئی. اور ابھی یہ جو تفسیر چل رہی ہے ہماری، اس کی مناسبت بھی ہے، اس لیے مناسبت کی بنا پر میں سنا دیتا ہوں. بات کیا ہے؟ ہر عمل کا نمونہ ہے، لیکن میں نے ہر عمل کا نمونہ نہیں بیان کیا، بس چند نمونے، اتنے کافی. ورنہ ہر عمل کا نمونہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اس کو میں بیان کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے. اور ہے ذہن میں الحمدللہ بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے. تو ایک بات آپ نے سنی ہے، نیکی کا کام. اصل بدلہ تو اللہ آخرت میں دے گا، پتہ چلے گا کتنا بدلہ آخرت میں. قبول جو ہو جائے بس، قبول شرط. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہیں، دست بدعا رہیں
کہ اللہ میرا عمل قبول کرے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہ ہو۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کو بیان کروں، اگرچہ 5 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا، لیکن مناسبت ہے، ابھی تازہ ہو جائے گا۔ وہ نمونہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے، اور جیسا اخلاص۔ کیا مطلب اخلاص؟ کوئی مقصد نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنا، کامل اخلاص، کوئی اس کے علاوہ خیال نہ آئے، تو پھر کئی گنا دے گا اللہ۔ اور بعض مرتبہ ایک بات یاد رکھیں، موقع محل بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں بہت ضرورت ہے، اور آپ نے ایسے وقت میں کسی کی مدد کر دی، بیڑا پار ہو جائے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، وہ ہمیں پتہ نہیں۔ وہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ ایک دم سے حدیث یاد آئی مجھے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک آدمی نے یہ سنا تھا کہ کامل اخلاص سے جو صدقہ نکالتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اس نے کیا سوچا معلوم؟ میں رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں صدقہ کروں گا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور مجھے بھی نہیں کہ میں نے کس کو دیا۔ کیوں مجھے پتہ چلے تو صبح میں احسان جتنا ہوں، کیا وہ میرے سامنے آ رہے تو میرا سر اونچا رہے کہ میں تو وہ ہوں جو تیرے اوپر احسان کیا تھا۔ آج کل ایسا ہی مسئلہ ہے، زکوٰۃ دے کر بھی احسان جتلاتے ہیں۔ معاف فرمانا، کتنے ایسے ہیں مالدار، زکوٰۃ دے کر خادم بنا لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں غریبوں کو، کیا کام کا، اور بیچارہ ہر وقت دبا رہتا ہے کہ یہ پھر نہیں دے گا مجھے، حالانکہ اس کا فریضہ ہے مال جانا، زکوٰۃ دینا۔ اگر غریب نہ بھی لے تو زبردستی منت سماجت کر کے، خوشامد کر کے بھی دینی پڑے گی۔ فریضہ مالدار کا ہے، غریب کا نہیں، لیکن کیا کرے، بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، غریب ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں اس کو۔ ہاں، تو اس نے سوچا، رات کو نکلا عشاء بعد، سناٹا تھا، کوئی آدمی نظر آیا اندھیرے میں، احساس تو کہ کوئی جا رہا ہے، پوچھا، سلام کیا، کون؟ دیکھے میں محتاج ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولا بظاہر، اس نے دے دیا، آنکھیں بند کر دی۔ لو، آپ اندازہ لگاؤ، اس زمانے میں صبح میں یہ بات مشہور ہو گئی، کوئی نہیں تھا وہاں پر، صرف دینے والا اور لینے والا۔ صبح میں کیا بات مشہور ہوئی؟ آج رات کو کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دیا تو اس نے ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے توبہ کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے بغیر اس کام کے جب روزی پہنچاتا ہے
تو میں یہ کام کیوں کروں؟ کتنا اخلاص ہوگا؟ پوری زندگی کے لیے توبہ کر لیں غلط کام سے. عورت نے طائف آتی، اب یہ پریشان تھا، اس کو پتا چلا کہ میں نے ایسی عورت کو دیا. رو رہا تھا، یا اللہ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، میرے پیسوں میں کیا کوئی کمی ہے، کوئی شبہ ہے؟ پورا دن افسوس کیا، پھر دعا کی اللہ آج پھر میں دوں گا، یا اللہ قبول کر لینا. پھر رات کے اندھیرے میں دیا، کسی آدمی کو دے دیا. صبح میں چرچا، معلوم نہیں آج رات کو ایک آدمی نے چور کو صدقہ دیا. وہ چور ایک دم سے حیرت میں پڑ گیا، میں کیوں چوری کروں؟ جب اللہ تعالیٰ بغیر چوری کے پیسہ بیچتا ہے تو اس نے ہمیشہ پوری زندگی کے لیے چوری سے توبہ کر لی. اب اس کو تو اتنا پتا تھا کہ چور کو دیا. پھر رونے لگا، یا اللہ میرا پیسہ قبول نہیں. پھر کہا آج بھی میں دیتا ہوں، اللہ قبول فرما لینا. رات کو دیا. ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کو دے دیا سب. صبح میں چرچا ہوا، آج رات کو عجیب ہوا. یہ فرشتوں کی طرف سے تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ نے مقرر کیا کہ مالدار کو کسی نے ہدیہ دیا رات کو صدقہ. تو مالدار کو پتا چلا، یا اللہ میرے کو کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو اتنا ہے، مجھے بھی دینا چاہیے. اس نے اپنی پوری زندگی توبہ کر لیا. آج تک میں بخل کرتا تھا، اب کبھی میں زندگی پر بخل نہیں کروں گا. دیکھو ایک ایک مرتبہ دیا. اخلاص کا دیکھو، 3 آدمیوں نے سچی اور پکی توبہ کر لی. یہ اخلاص کا اثر ہے، اس کو بولتے اخلاص. یہ تو میں نے اخلاص سمجھائی مثال سے. اللہ نے ظاہر فرمایا یہ مسئلہ حدیث میں، تو اللہ ظاہر فرما دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر 10 گنا تو ہے، کئی گنا بھی دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرمائے ان کے حالات میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کا دن تھا، میرے بچے تھے، گھر میں نہ کھانے کا تھا، نہ لباس، نہ کپڑے. اب بچے تھوڑی سمجھے، وہ تو ضد کرے، ہمیں تو کپڑا چاہیے، نیا لباس چاہیے، عید کا موقع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے مجبوراً قرضہ لیا 70 دینار کا. سونے کے سکے آتے 70 یعنی 70 دینار میں نے قرضہ. ابھی قرضہ لے کر گھر میں داخل ہوا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ کہ میں قریشی آدمی ہوں. پوچھا یہ کچھ کام ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. اپنے پریشانی بیان کی، اپنے حالات بیان کی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے بھی اپنی پریشانی بیان کی. کیا آپ مانتے ہو میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا. یہ اب بھی میں قرضہ لے کر آیا 70. لیکن آپ کی بھی پریشانی ہے، اس میں سے آپ بھی جتنا ضرورت ہو لے لو، اور میں بھی رکھتا ہوں کچھ. اس آدمی نے دیکھا کتنے 70، تو کہا میری تو اتنی ضرورت ہے کہ یہ بھی ناکافی ہے، کئی گنا چاہیے مجھے، یہ ناکافی ہے. اچھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ کبھی سب لے لو. اللہ بول. آدھی رات ہو گئی، صبح میں عید ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، سو گئے ابھی. صبح میں کپڑے پہنانا ہے، اچھا کھانا پکانا ہے، اور کچھ ہے نہیں. اللہ کے بھروسے دے دیا.
صبح صادق کا وقت ہوگا اس سے پہلے کا. وہاں کا جو حاکم تھا محمد یحییٰ بن جعفر برمکی، امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اپنا ایک کاتب بھیجا میرے گھر آدھی رات کے بعد. دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا آپ کو وزیر بلاتے ہیں. مجھے تو کہ ہاں آپ شافعی ہونے تو کہ ہاں آپ کو بلاتے ہیں. جلدی آؤ قبول کرو ان کی دعوت. پریشان ہے وہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں گیا رات کے وقت بیٹھے ہوئے سونے کے وقت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ کے آگے وزیر مدینہ پاک کا یا مصر کا پوچھا آپ شافعی ہوتے کہ ہاں کیا کچھ معاملہ پیش آیا رات کو آپ کا؟ کیا کہ میں سونے جاتا ہوں کہ کوئی زور سے بولتا ہے کہ شافعی کا خیال رکھو، شافعی کا خیال رکھو. میں کیا خیال کروں آپ کا؟ مجھے سونے ہی نہیں دیتا، پوری رات میں پریشان ہو گیا. میں کیا خیال کروں آپ کا؟ کیا واقعہ ہے؟ کس کا کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پورا واقعہ سنا. کیسا ہوا کہ اچھا اسی لیے مجھے نہیں سونے دیتے. چلو 500 دینار پکڑو. 500 دینار دیے یعنی 500 سونے کے سکے. پپی کا اور دوں؟ کچھ نہیں بولے. دوسرے 500 دیے. اور دوں؟ کچھ نہیں بولے. اور 500 دیے. 2000 دینار دیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا تھیلا بھر کے میں سونے کا سکہ گھر آیا. کتنا نقد معاملہ تھا. ابھی دیے اور 2000 بیچے. 70 دیے اور کتنا گنا دیا؟ 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں. آپ حساب لگاؤ 28 یا 30 گنا. سات کا 10 70 کا 10 گنا تو 700 اور 20 گنا 1400 ہوتا ہے. یہ تو 2000 دیے. ہدیہ دے دیا. جاؤ مجھے سونے دو اللہ کے واسطے. میں نے تھوڑی نہیں سنا، اللہ نے بے چین کر دیا. یہ ہے بدلہ. اللہ تو کہتا ہے کر کے دکھاتا. لیکن بعض لوگوں نے یہاں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص. رابعہ بصریہ ایک مرتبہ یہ باتیں بیان کر رہی تھی سب میں، عورتوں میں. اب شیعہ تھی. اللہ صورت نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے. حضرت بلال کون تھے؟ حبشی. لیکن بڑے اچھوں سے آگے نکل گئے. بڑے خوبصورت جو تھے نا اونچے خاندان والے سے بھی آگے نکل. دل کی صفائی کی بہت واقعات تھے. عجیب و غریب، لیکن پھر اپنی باتیں رہ جائے گی. تو کیا ہوا؟ رابعہ بصریہ اس پر بیان کر رہی تھی. خادمہ بھی تھی. روزہ تھا. 2 روٹی تھی، ایک اپنے لیے ایک خادمہ کے لیے افطاری کے وقت. اتنے میں کوئی سائل آیا مانگنے والا. رابعہ بصریہ نے فرمایا دے دو دونوں. اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، بس یہی 2 روٹی ہے جو کچھ افطاری کی وقت. دے دو اللہ کے نام. ان کا اعتماد. انہوں نے کہا 2 کے 20 آئیں گے. جاؤ دے دو. میں کہتی ہوں کیسا یقین ہو. دے دیے. 5 یا 10 منٹ میں ہوئی دروازہ ٹھیک. گرم گرم روٹیاں کوئی ہدیہ دے گیا.
خادمہ گئی، رابعہ بصریہ نے وہیں سے پوچھا کیا ہے کہ روٹیاں ہیں فلانے کی طرف سے آتی ہیں، گنو تو کتنی ہے، گنی 19 نکلی۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا میری نہیں ہے، واپس کر دو، میری نہیں ہے، واپس کر دو۔ اب وہ جو لے کر آئی تھی وہ پریشان، اگر واپس کریں گے تو پکڑا جاؤ گے۔ کیسے کہ انہوں نے 20 دیے تھے، رستے میں کھا گئی۔ اب منت زبردست کر رو رہی ہے، ایسا کرو لے لو، کیوں رو رہی ہے؟ پوچھوایا رابعہ کہ یہ کہہ رہی کہ ایک رستے میں کھا گئی۔ اب کوئی حرف کی بات نہیں، 10 بھی کھا جاتی، لیکن تم نے کہہ دیا نا، میں نے اس لیے تحقیق، اب سنو رابعہ بصریہ کی بات، میں نے اس لیے تحقیق کروائی کہ میری خادمہ کا ایمان کمزور نہ ہو، اس لیے کہ میں نے یہ سنایا تھا کہ قرآن میں یہ ہے کہ 1 کا 10، تو میں نے 2 دیے تھے جو کہ 20 آنے چاہیے، تو خادمہ کے دل میں یہ اشکال نہ ہو۔ یہ کیسا؟ انہوں نے تو 2 کے 20 کہے تھے، 19 آئے، تو اس کے ایمان میں کمی نہ آئے، اس لیے میں نے واپس کرنے کا بولا۔ لیکن تم نے جب کہا کہ میں 1 کھا گئی تو 20 مکمل ہو رہے ہیں۔ خادمہ سے کہا کیا کہا تھا میں نے؟ بعض مرتبہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں، نمونے میں سمجھا رہا ہوں۔ ارے اس کی بات کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرہ، کئی گنا دیتا ہے، اور سب سے بڑا انعام جنت جس کو ایمان مل جائے، اس سے بڑا انعام۔ بلخ ایک ملک ہے، پہلے اسلامی ملک تھا، وہاں حالات آئے بڑے خطرناک، ہر جگہ حالات آتی ہے، آج کل بھی دیکھو نا کتنے حالات ہیں۔ ہاں تو ایک سیدہ خاتون تھی، 3-4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اب اندازہ لگاؤ کتنی بدحال ہو گئی تھی وہ بیچاری، بلکہ سے چل کے آئی سمرقند آئی تھی۔ 2 یا 3 کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، انوار طریقت میں بھی ہے اور دوسری 2 کتابیں۔ پہلے میں نے سنا تھا، صرف سنا تھا، لیکن مجھے اطمینان کس سے ہوتا ہے جب تک میں نہ دیکھوں کتاب میں، تو الحمدللہ مجھے 2 یا 3 کتابیں مل گئے یہ واقعہ۔ تو اس میں لکھا تھا بڑے قحط سالی، بڑے حالات، بڑی پریشانی، کچھ نہیں رہا، نہیں گھر نہیں کھانا، بدحال سمرقند، برقع پوش سجدہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق تھی، ان کا مرتبہ ہوتا ہے مجھے، لیکن کب معلوم؟ وہ سید اور سیدہ بھی اس خاندان کی لاج رکھے تو احترام کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود ہی اپنا احترام نہ کرے، آؤٹ لائن ہو گئے ہو، نہیں سنتوں کا اہتمام، نہیں نماز کا اہتمام، نہیں داڑھی کا اہتمام، نہیں لباس کا اہتمام، نہیں زبان کا کوئی اہتمام، کچھ نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ آپ ان کو سر پہ بٹھاؤ۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں معلوم؟ آج کل ایسے لوگ ہیں کہ بس سید کہہ دیا، بس یوں سمجھو کہ آسمان سے اترا ہے یہ فرشتہ، اب چاہے وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے، عورتوں سے پیر دبوائے، کوئی حرج کی بات نہیں، سب جائے۔ صاحب کہتا ہوں میں، سید لوگ ایسا کرواتے ہیں، خود
کہا مجھے کتنا نہیں کہ مجھے صاحب عورتیں خدمت کرتی ہیں غیر دبائے واہ سید اس لیے سید بنایا غلط فائدہ اٹھاتے اس طرح اور بعض لوگ تو اتنا احترام میں نے پوچھ لیا اور وہ کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے میں نے کہا کون ہے تو صحیح کلین شیو کلین شیو اور میں نے کپڑے دیکھے ٹخنے سے نیچے 5 اینچ ادھر ہوگی یہ صحیح کرو احترام کرو نہیں کہا اللہ کے رسول میں ایسوں کا اور عورتیں بھی خوب ملنے آ رہے ایسا تھوڑی کہا ایسے سیدوں کے بارے میں یہ نسبت کی غلط انہوں نے فائدہ اٹھایا ایک مختصر بیچ میں واقعہ میں یاد آیا ایک بزرگ تھے لیکن حبشی تھے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک دم یاد آیا نہیں کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے سب کھڑے ہو گئے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ سب کھڑے ہو گئے ملاقات ہاتھ چوم رہے ہیں ہر آدمی خدمت کے لیے تڑپ رہا ہے حبشی کالے کلر میں اب آپ کو پتا ہے تو اکثر جو حبشہ کا ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی بیچارے کیسا ہوتا ہے اتنے میں کیا ہوا معلوم ایک سید بیٹھا ہوا ایک جگہ پر اس نے یہ دیکھی دیکھا نہیں گیا فوراً آیا اور وہ جو عالم تھے نا ان کا گریبان پکڑا اور کیا کہا معلوم آتے مجھے پہچانتے ہو کون اللہ والے بھی صبر کرتے ہیں اللہ والے یاد رکھنا اللہ والے صبر کرو جواب نہیں دیتے اس پر بھی واقعہ سناؤ آپ کہیں تو سناؤ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سیدھی سفر حضرت جنید بغدادی کے بھی معمول ہیں جنید بغدادی کی اصلاح اور کہاں بنے ان کے پاس ماموں کے پاس تو کیسے ان کے سیدھی سفر بتاؤ اس واقعے سے آپ کو پتا چلے گا کیسے سیدھی سفر ایک مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا اللہ کی زیارت میں نے سمجھایا تھا اللہ کی زیارت کا کیا مطلب مثال ہوتی ہے مثل نہیں جیسے اللہ نے خود اپنی مثال بیان کیا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره اس کے نور کی مثال ایسا ہوتا ہے اللہ آتے ہیں کوئی حرف کی بات نہیں جیسے ایک بزرگ تھے شیخ نظام الملک ان کے پاس ان کے مرید آئے انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اللہ کی زیارت کرا دیتے ہیں مجھے نہیں کراتے کیسے کیسے واقع میں نے کہا انشاءاللہ میں واقعات جو شروع کروں 1 سال چاہیے یہ تو ایسے ابھی یاد آ رہے ہیں مجھے ہاں تو کیا کہا لوگوں سے ملاقات کرا دیں مجھے نہیں بلا کرا دیں میری ملاقات کیا کہا معلوم آج عشاء کی نماز مت پڑھ سو جاؤ وغیرہ کیسی بات کرتی ہو عشاء کی نماز چھوڑ دل نہیں چاہا کیوں پابند تھے نا نماز کے تو نماز نہیں پڑھی ارے نماز تو پڑھ لی ہمت نہیں ہوئی چھوڑنے کی سنت چھوڑی نہیں
آدھی رات ہوئی، اللہ کے رسول کے آپس کی خواب میں تشریف لائے اور یوں کہا بھائی میں نے کیا قصور کیا کہ میری عشاء کی سنتیں چھوڑ دی؟ اتنا خواب آیا کہ بیدار ہو سنتیں پڑھی. صبح میں شیخ سے پڑھوایا آدھے صاحب کیا کہا شیخ نے؟ نماز چھوڑ دی، نماز اللہ کا، اللہ تجھے اٹھاتا آ کر خواب میں، تم نے بھول کی میں کیا کروں؟ اب نہیں، ہو گیا، چانس گیا. آج رات کو تجھے خواب میں زیارت ہونے والی تھی اللہ کی. نماز چھوڑتا تو اللہ خود تجھے اٹھاتے خواب میں آ کر اور یہ فرماتے میں نے کیا قصور کیا کہ میرا حق تمہیں ادا نہیں کیا؟ تجھے اللہ اٹھاتا اور نماز پڑھاتا. پتا چلا نا سنت سے؟ میری بھول ہو گئی، اب گیا، اب گیا. چانس ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تک تک. چانس مت ہو. تو اللہ کی زیارت سیدھی سخت ہے. اللہ کی زیارت خواب میں پوچھا یہ اللہ تیرے محبت کرنے والے کتنے بندے ہیں؟ اس واقعے کو معمولی مت سمجھنا. سیدھی سخت خود بیان فرماتے ہیں. یاد رکھنا بہت بڑے بزرگ ہیں. تو کیا کہا اللہ نے معلوم؟ بس میں 10,000 کی مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 لوگوں کو پیدا کیا، پھر 10,000، پھر 10,000، اس طرح. پہلے 10,000 کی مثال دیا، سمجھ میں آ رہی اس لیے کہ 10,000 کو پیدا کیا مجھ سے محبت کرنے والے. میں نے پھر ان کے سامنے دنیا دکھائی، دنیا کی زیب و زینت. تو 10,000 میں سے 9,000 کی نظریں چکا چوند ہو گئی دنیا کو دیکھ. تو 10,000 میں سے 9,000 نکل گئے، 1,000 باقی رہے. بس پھر 1,000 باقی تھے نا، ان کو میں نے جنت دکھائی. تو 1,000 میں سے 900 نے جنت قبول کی، 100 ایک طرف رہ گئے. پھر 100 کے سامنے مصیبتیں رکھی، تکلیفیں رکھی کہ میری محبت اگر ہے مجھ سے تو یہ تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، برداشت ہو تو بول. 100 باقی تھے نا، پھر اس میں سے 90 نکل گئے، صرف 10 باقی رہے. جو 10 باقی رہے ان سے اللہ نے پوچھا کیا تم میری طرف سے مصیبتیں اور الم تکلیف آ رہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ دیکھتے نہیں کتنے تو دنیا کی طرف مائل ہو گئے، بات جنت کی طرف مائل ہو گئے. آپ کیسے تیار ہو گئے اس کے لیے؟ کہ نہیں یاد ہوگا، ہم یوں چاہتے ہیں بس تیری طرف سے جو ہو، چاہے راحت ہو، نعمت ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ ہم تجھے چاہتے ہیں. کیوں؟ تو نے خود فرمایا مجھ سے اگر جو محبت کرنا ہے تو یاد رکھنا تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے معمولی مت سمجھنا اللہ کی محبت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی کرنا چاہی تو کتنی مصیبتیں آئی. یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے. کیوں؟ اللہ پرکھنا چاہتا ہے یہ کتنا مخلص ہے، کتنی محبت ہے میرے ساتھ. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آزمایا ابراہیم علیہ السلام، ہر اعتبار سے آزمایا، ہر اعتبار سے مثال کے طور پر اولاد کے اعتبار سے آزمایا، بیوی کے اعتبار سے آزمایا، اپنی ذات کے اعتبار سے آزمایا، مال کے اعتبار سے آزمایا، دین کے اعتبار سے آزمایا، وطن کے اعتبار سے آزمایا، ماں باپ کے اعتبار سے آزمایا، ہر چیز کے اعتبار سے آزمایا. ہر آزمائش میں کامیاب نکلے. پھر اللہ نے فرمایا اب میں تجھے خلیل بناتا ہوں.
ایسے ہی آسان نہیں ہے اللہ کی دوستی، لیکن پھر اللہ نوازتا بھی ایسا ہے. کیسا نوازتا ہے معلوم؟ صرف ایک بات فرما کے اللہ تعالیٰ، یہی بات کافی ہے. جس نے میرے دوست کو ستایا، میرا دوست کچھ نہیں کہے گا، میں اس کی طرف سے اعلان چاہوں گا. حد ہو رہی اب تک. اللہ فرماتے ہیں اب میرے دوست کو کوئی کچھ کہے تو صحیح، گردن مروڑ دوں گا. اور ایسے واقعات ہوئے، ہزاروں واقعات ہیں. سمجھی یا نہیں سمجھی؟ ہاں. تو دیکھو مصیبت، تکلیف، اس پر ہی میں نے یہ واقعہ سنایا. تو وہ جو بات یہ کہاں سے آئی معلوم؟ وہ حبشی بزرگ عالم سید نے گریبان پکڑا تھا، یہاں سے بات چلی. کیا کہا معلوم؟ سب لوگ اونچے نیچے ہو رہے، لال پیلے، کہ ہمارے استاد ہمارے شیخ کا گریبان پکڑا، شرم نہیں آتی. قریب تھا کہ سب ٹوٹ پڑتے. اتنے میں حضرت نے کہا کوئی ہاتھ نہ لگا رہے، ان کی بات سنو پہلے کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کیا کہا معلوم؟ اے کالے حبشی، اتنا بڑا بزرگ عالم، میں نام بھول گیا، ایک دم آیا نا بات، ایک دم واقعہ. اے کالے حبشی، کون ہوں میں پتا؟ کون ہوں میں؟ سید ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو تو کون ہے؟ میں حبشی. اچھا کیوں سب تیری عزت کرتے اتنی زیادہ، اور میری کوئی عزت نہیں کرتا؟ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا، کوئی ملتا بھی نہیں، سب تیرے ہاتھ ساتھ آگے آگے چلتے. اللہ تو والی بات ذرا برابر اثر نہیں لیا. ابھی یہ بات کہاں سے آئی؟ میں نے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں. یہاں سے وہ سیدھی سکت کا واقعہ سنایا. تکلیف آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کہ دیکھو کتنا وہ صبر کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ مسکرائے. اور کچھ کہنا ہے؟ کیا بہترین جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں حبشی کالا ہوں، میرا چہرہ کالا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے نانا جان جس کی طرف آپ کی نسبت ہے، ان کے دین کو، ان کی سنتوں کو، ان کی باتوں کو میں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نورانی، صاف اور چمکتا ہوا بنا دیا، سفید بنا دیا. میرے چہرے کا رنگ کالا ہے، بظاہر بدصورت ہو، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تیرے نانا کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، سنتوں کا علم حاصل کرنے کی. اسی بنا پر میرا دل صاف ہے، یہ لوگ میری طرف مائل ہیں. اور آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے. اور اب بھی نہیں جس نے پکڑا تھا کہ چہرہ تو بڑا سفید ہے، لیکن آپ اپنے نانا کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، اس لیے آپ کا دل میرے چہرے جیسا کالا ہے. اس کالے دل کا اثر اللہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا کہ لوگ تیری عزت نہیں کرتے. اگر کہ تیرا چہرہ خوبصورت ہے، لیکن لوگوں کے دل میں جو محبت آتی ہے وہ چہرہ دیکھ کر نہیں آتی، دل کے نورانی دیکھ کر. اور دل نورانی اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، سنتوں کی عظمت ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر عمل ہو. تو تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس بنا پر لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھو اس واقعے سے پتا چلا، حضرت نے بھی کہہ دیا آپ کا عمل ہی نہیں ہے سنتوں پر، تو کوئی احترام نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں. اور ہم جو احترام نہیں کرتے اسی بنا پر نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو تو اور زیادہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ تو اور زیادہ بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، خود تو پھنسے ہیں، لوگوں کو بھی. ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ مطلب ہم تو بدعتی اور جہنمی بنے، تمہیں بھی جہنمی بنا کے رہیں گے. حالات تو دیکھو کتنے خطرناک ہیں.
بہت بڑا فتنہ ہے جس کو اللہ صحیح توفیق دے سید کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے. لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کا دماغ کا پارا آسمان سے ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے. اللہ کی مدد. خیر تو بلخ کی عورت تھی سیدہ باپردہ تھی. ہاں احترام کرو، عزت کرو، کوئی بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، نسبت ہے اللہ کے رسول. تو دیکھو یہ عمل کا نمونہ، میں نمونے بتا رہا ہوں اور صدقے کی بات میں کر رہا ہوں. ابھی صدقے کی بات چل رہی ہے. اس عمر کا اجنبی ملک تھا اس کے. اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمان نظر آ گیا. ایک بہت بڑا مکان تھا پورا، یاد کر یوں سمجھو 10-20 ایکڑ میں بیچ میں بنگلہ. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک داڑھی والے ہی نکلے، مسلمان ہی نکلے. میں نے کہا کون؟ میں بہت دکھی آ رہی ہوں، آپ کی بہن. کون بہن؟ بلخ سے آئی. آپ یہاں تو کوئی نہیں پہچانتا، بس ایک پہچان ہے میں سیدہ ہوں. بہت حالات کا شکار ہوں، یہ چھوٹے بچے ہیں میرے، یہاں کوئی میرا سہارا نہیں ہے. آپ مسلمان ہوں، آپ کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ سہارا مجھے مل جائے، الگ سے کوئی جگہ مجھے دے دے. عورت ذات ہوں، میں رات کیسے باہر گزاروں گی؟ کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اکیلی عورت ہوں، بچیاں ہیں، کہیں لوگ مجھے چھیڑے نہیں، پریشان نہ کریں، کچھ رحم کرو. اتنے عاجزانہ الفاظ تھے، واقعیتاً دل نرم ہو جائے. لیکن وہ کیسا ہوگا مسلمان؟ اس نے کہا کیا دلیل کہ تو سیدہ ہے؟ رونے لگی بیچاری. لیکن یہاں تو مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں کیا دلیل پیش کروں؟ بس میری ایک نسبت ہے اللہ کے رسول سے، وہ میں نے بیان کر. آپ مانو تو بہت اچھی بات، نہ مانے تو بس کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی مرضی. دروازہ بند کر دیا. عورت نہ امید رو رہی تھی بیچاری. اب میں کہاں جاؤں؟ رات شروع ہو رہی ہے، مغرب کا وقت ہے. یا اللہ رات نہیں ملا سہارا تو میں کیا کروں گی؟ رو رہی ہے. اتنے میں آگے جا رہی تھی، بہت بڑا پھر ایسا ہی یاد دیکھا کہ یہاں شاید مجھے جگہ مل جائے. دروازہ کھٹکھٹایا. یہ واقعہ در تابم ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے. ہاں تو وہاں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک آدمی نکلا، کلین شیو، بڑی بڑی مونچھیں. یہ کہا اوہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. لیکن آ گیا دروازے کے باہر، اب بات تو کرنی پڑے گی نا. کہا کون ہوا؟ پردے میں تھی عورت، 3 بچیاں تھیں. لیکن معاف کرنا بھول ہو گئی. لیکن نہیں بولو کیا ہے؟ کہ میں بلخ سے آئی ہوں. بلخ سے؟ کیوں؟ بہت برسالی ہے، بہت حالات ہے، پریشان، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس کے ابا انتقال کر گئے، یتیماں ہیں یہ سب. میں بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، وہاں مکان ہے، نہیں کھانا ہے. ایک سہارا تلاش کرنے یہاں آئی. یہاں میں نے کہا اس مکان میں نظر نہ کہا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا مسلمان ہو، چلو میں تو مجوسی ہوں. کیا کہا؟ مجوسی ہوں. لیکن چلو آپ نے ایک نسبت بیان کی آپ کے محمد کی. اگرچہ میں مانتا تو نہیں محمد کو، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ آپ کے رسول ہیں، بڑے آدمی ہیں. چلو ان کی لاج رکھ لیتا ہوں محمد کی. آ جاؤ. گھر میں بلا دیا، ایک کمرہ دے دیا، کھانا دیا، یہیں رہو جب تک آپ کا دل چاہے. اللہ نے بہت دیا ہے مجھے. سو گئے سب. ادھر وہ جو مسلمان تھا وہ خود کہتا ہے رات ہوئی، میدان حشر قائم ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جنتی جنت میں چلے جاؤ، جو مسلمان ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں. یہ آدمی خود کہتا ہے، میں بھی کھڑا ہوا میدان حشر میں.
جنت کے لیے میں جا رہا تھا، بہت بڑا دروازہ تھا، محل تھا زبردست. میں اندر داخل ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے. سب کو جانے دیا، میں کھڑا تھا. میں اندر جانے لگا، فوراً پکڑ لیا اگلی بات، کہاں جاتے؟ جنت میں. کہ کون؟ ابھی اعلان ہوا کہ مسلمان. اچھا تو مسلمان ہے، دلیل بتا. تو مسلمان ہے، دلیل بتا. میں مسلمان ہوں، دلیل لا. کل میری بچی آئی تھی تیرے گھر پہ، تو نے دلیل مانگی سیدہ کی، نہیں داخل ہونے دیں گے، واپس جاؤ. تمہارے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہے. میری بچی کو واپس کیا تم نے صحیح نہیں مانا، تصدیق نہیں کی. گھبرایا. اب آپ ہی بتاؤ، ایسا خواب دیکھے لگے بے چین ہو گئے، کھڑے ہو گئے. آدھی رات تھی، بے چین کب صبح کہ میں تلاش کروں عورت کو. صبح کبھی انتظار نہیں کیا، صبح فوراً باہر نکلے، ادھر سے ادھر بے چین بے قرار پریشان تلاش کر رہے ہیں. سب کو پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی عورت تھی، 3 بچیاں تھیں. کسی نے کہا کہ شاید یہاں ہم نے دیکھی تھی، مکان میں دروازہ کھینچ آیا. مجوسی نکلی، صبح کہا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے گھر کوئی عورت آئی ہے مسلمان، بچیوں کو دیکھا. دیکھیں ہاں. دیکھیں آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو مجوسی ہو، میں مسلمان. وہ عورت ہمیں دے دوں کہ کیوں میں دوں آپ کو؟ میری مہمان ہے، اب نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں ایسا مت کرو. بہت اصرار کیا. مجوسی نے پوچھا کیوں اتنا اصرار کرتے؟ کہنا پڑا، مجبوراً کہنا پڑا کہ رات ایسا ہوا، خواب دیکھا. کہ اچھا تمہیں پتا تھا، آپ کے پیچھے میں بھی تھا، تمہیں نکالا، مجھے داخل کیا تمہاری جگہ پر اللہ نے جنت میں. رات سے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تم میرے پاس سے وہ عورت لینے آئے. ان کا تو ایسا میں بھول نہیں سکتا. مجھے اسلام کی دولت بھی ملی، جنت بھی ملی. صرف ایک رات کھلایا، ایک رات قیام کروایا اپنے گھر میں. ہے کوئی ایسا جو بیچارہ بے سہارا ہو، تھوڑا قیام کروا لے؟ اور اپنے گھر میں نہیں تو اتنا پیسہ دے دے کہ جاؤ قیام کر لینا کہیں ہوٹل میں. اب تو بہت اچھا الحمدللہ انتظام ہے دنیا میں. کوئی بھی جگہ دیکھ لو، ہوٹل ہے، کھانا ہے، کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لو پیسے بھائی 200 روپے کھا لینا بس. لو یہ 300 روپے کسی جگہ پر انتظام کر لینا، بندوبست کر لینا. دیکھو میں کیا سنا رہا تھا، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ جو دیتا ہے کیسا دیتا ہے. ایک مرتبہ کھلایا بس صرف پوری جنت دے دی. ارے جنت بھی دی، ایمان دیا. ایمان ہے اصل طور. اور ایمان تو کتنا اونچا ہے معلوم؟ پوری دنیا کی دولت ایک کلمے کی قیمت نہیں چکا سکتی. تو کھلانا کتنا ہوگا اپنے زمانے کے اعتبار سے؟ 200-300 روپئے کا. لیکن جنت خرید لی 200-300 روپئے میں. پورا ایمان خرید لیا. یہ ہے اللہ. دنیا میں کبھی ہلکا سا نمونہ ظاہر فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا کیا ہے معلوم؟ دینا، کسی کی مدد کرنا، خدمت کرنا. اللہ گناہوں کو معاف کرے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. پاک کر دے گا، تزکیہ کر دے گا. گناہوں سے پاک، دل پاک. گناہ بھی صاف، دل بھی پاک. یہ صدقے کی فضیلت بیان کی اللہ کے راستے میں. پر اللہ کبھی دکھا دیتا ہے. ہماری بات یہاں سے چل رہی ہے، نمونہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. سنو نمونہ میں دکھاؤ اس بات کا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک آدمی سے لوگ بہت پریشان تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت مولانا آدمی ہم پریشان ہو چکے ہیں، اس کے لیے کچھ کر دو، بد دعا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے. تو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ.
یہ شام کو صحیح سلامت گھر واپس نہیں آئے گا. اس کا روزانہ کا معمول تھا صبح میں جنگل جاتا, لکڑیاں کاٹ کے شام کو گھر واپس آتا. تو لوگ مطمئن ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بس بات ختم, لگے نبی شام کو آیا واپس لکڑیاں لے کر. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسا. فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, یا روح اللہ, یا کلمت اللہ, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. وہ تو آدمی واپس نہ آیا لیکن نہیں ہو سکتا, اللہ نے مجھے وعدہ کیا تھا. کہ کوئی حیرت کی بات نہیں, جاؤ آپ کی دعا کرو. دیکھو عیسیٰ کی دعا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ پر بھروسہ کر کے کہا تھا نبی نے, لیکن اب دیکھو کیا ہوتا ہے. جب واپس آئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, چلو مجھے لے چلو. سب گئے. ابھی تو وہ لکڑیوں کا گتھر نیچے اتارا تھا, وہ گھر میں بیٹھا تھا, پانی پی رہا تھا. اتنے میں یہ سب آئے تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے گھر. لوگ پورا گیرو جمگتھا, کیا بات ہے. وفد آیا, عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا, بلانے باہر آؤ. آئے, اب صحیح سالم ہوں یہاں. یہ گتھر کھولو تو رسی باندھی تھی, کھولا. بیچ میں ایک زہریلا اژدہا بیٹھا ہوا اور اس کے منہ میں لگام تھی. اژدہے کے منہ میں لگام, بالکل سبز ہرا, پتہ چلے کہ زہریلا ہے. ایک دم میں تو آدمی ختم ہو جانے, اتنا. عیسیٰ علیہ السلام تھے, نبی تھے. سانپ کو, اژدہے کو ختم کیا. یا اسود, اے اسود, اے اژدہا, بیان کرو اپنی شان. کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں مسلط کیا تھا اس آدمی کو ڈسنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. لگام بول نہیں سکا, اشارے سے کہا تو فوراً لگام نکالی. فرشتے پھر اسود بولا اللہ کہ دیکھو آپ نے لگام دیکھی کہ فرشتے نے میرے منہ میں لگام رکھی کہ میں ان کو 10 سوز نہیں 10 نہ سکوں, اس لیے لگام کیے. فرشتہ ہے سامنے مقرر. اچھا, وہ آدمی بھی دیکھ رہا ہے, لکڑیاں کاٹنے والا یہ سب اس کے آنکھیں پھٹ گئی. یہ کیا؟ اژدہا میں اٹھا کے آیا. یا اللہ, یہ کیسا معاملہ؟ اور باتیں ہو رہی ہے, سن رہا ہے. آپ نے کہا فرشتہ ہو کر رہے میرے اوپر اللہ کی طرف سے تاکہ میں اس کو ڈر سوں. فوراً سارے لوگ ساتھ میں نے کوئی کام کیا جنگل میں, نہ میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا کہ نہ سوچ. میں نے تو اتنا ہی کیا. کیا بولے, میں روزانہ صبح میں جاتا ہوں تو توشہ لے کر جاتا ہوں, 3 روٹیوں کا, بس سالن پالن نہیں, 3 روٹیاں. کہ میں ابھی دوپہر میں کھانے ہی بیٹھا تھا جنگل میں, ایک کوئی آدمی آیا. مجھے ایسا لگا کہ واقعتاً اجنبی ہے, یہاں اس کا کوئی نہیں لگتا. اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا دور سے آیا ہوا ہے, بڑا بھوکا ہے. اس نے خود کہا 3 دن سے ایک لقمہ حلق سے نیچے گر گیا, مجھے دیا. ایک روٹی میں نے دی تھی, ایک دم سے وہ کھا گیا. اتنا بھوکا ہوا, کھایا تو تھوڑا اچھا لگا. اس نے کہا غفر اللہ لک ما تقدم, اللہ تیرے اگلے گناہ معاف فرماتے. اتنے دل سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کی دعا اتنی اچھی لگی تو میرے پاس دوسری روٹی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, دوسری کھائی. اس نے کہا غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اگلے بھی گناہ تیرا اللہ معاف فرما دے, آئندہ پچھلے گناہ بھی اللہ تیرے معاف. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کیا دعا, مستقبل ہوا. پھر میں نے
کہا اور بھی لیکن ہاں بہت برا ہوگا مل جائے تو تیسری روٹی بھی دے دی. میں نے سوچا میں تو گھر جا کے بھی کھا سکتا ہوں, یہ کہاں سے کھائے گا, تیسری بھی دے دی. اس نے کہا حفیظ اللہ من بلیاتی سماوات, اللہ کی عبادت کرے آسمان و زمین کی آفت اور بلا, یہ بلا اللہ نے دعا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنا, اس نے کیا کہا تھا, میں مسلط ہوں, لیکن وہ جو دعا کر گیا اجنبی, جو احسان کیا, صدقہ کیا 3 روٹیوں کا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اخلاص کے ساتھ کیا تھا, کوئی ریا بھی نہیں تھی, رحمہ کیا تھا ایک اللہ کی مخلوق پر. اللہ نے کیسا قبول کیا, تیری زندگی کا آخری دن تھا, یہ آخری دن تھا, اللہ نے تجھے بچا لیا. اور تجھے پتا ہے پورا گاؤں تجھ سے پریشان, سب شکایت کرتے ہیں اتنے تیرے گناہ ہیں, اللہ نے 3 روٹیوں کی برکت سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب ازر نو زندگی گزارو, تیری نئی زندگی ہے. دعا کی, اتنی دعا کی اور ایسی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حوالی بنا دیا. دیکھو 3 روٹیاں, دیکھا نمونہ, یہ تو میں نمونے بیان کر رہا ہوں. ظاہر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. ایک اور بیان کر, میں نے شروع میں کہا تھا کہ 5-1 سال پہلے میں نے کہا تھا, وہ واقعہ اس مناسبت سے بڑا اچھی ہے, اس لیے یاد آ گیا تو میں کہہ دوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے سید غوث علی شاہ, جو 1858 کی جو لڑائی ہوئی تھی نا انگریز کے ساتھ, جس لڑائی کو انگریز نے غدر کا نام رکھا تھا, تو حالانکہ غدر نہیں تھا, جہاد تھا, جس میں مولانا قاسم نانوتوی تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے, حافظ ضامن شہید تھے, علامہ رشید احمد گنگوہی تھے, بڑے بڑے مسلمان اللہ والے مسلمان تھے. جہاد میں تھا, جہاد تھا, عجیب و غریب داستان ہے وہ. اس میں یہ بھی تھے سید غوث علی شاہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ واقعہ. ایک طرف میرے استاد شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف, ہم طلبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم سے ایک آدمی آیا, عجیب و غریب قسم کا. ہم بھی دیکھتے رہ گئے کہ یہ تو عجیب شکل کا لگتا ہے, بال بھی عجیب ہے, چہرہ عجیب ہے, ہمیں خود ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بہت پرانے زمانے کا لگتا ہے. اس نے واقعہ سنایا, ہم سب نے سنا, طلبا نے. اس کو طالب الہاشمی نے بیان کیا اس واقعے کو, تو شیخ آخرت ایک کتاب ہے, اس کے اندر انوار طریقت میں بھی ہے نا. بس ابھی تو ایک بات میں تو پھر باقی رہ گئی, بیان کروں کہ بس چلو جلدی کر دو, اب نہیں مزہ آئے گا. اطمینان سے میں بیان کرتا, بہت باتیں اندر میں مجھے ملانی تھی لیکن اب نہیں ملا سکتا. سن لو بات. وہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان آیا, اس نے یوں کہا کہ میں لکھنؤ کا ہوں, بہت حالات تھے, وہاں کوئی نوکری نہیں ملتی تھی, تو مجھے وہاں سے سمر پور جانا تھا, دلی کے پاس سے. تو سمر پور جانا تھا, تو بیچ میں ایک گاؤں پڑتا تھا ریواڑی. وہاں میں جب پہنچا تو وہاں ایک سرائی تھا اور ایک تکیہ تھا. سرائی کسے کہتے ہیں, جیسے آج کل کی زبان میں ہوٹل, ہوٹل مسافر خانہ, گیسٹ ہاؤس. اور تکیہ کسے کہتے ہیں, قبرستان میں جو چبوترا ہوتا ہے بیٹھنے کا, جو یہ گورکن ہوتے ہیں قبر کھودنے والے, وہاں بیٹھتے ہیں.
یا کبھی کوئی آدمی تھک وہاں بیٹھے ایسا چبوترا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تکیا. تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ ریواڑی میں ایک سرائی تھی، ایک تکیا تھا. وہ لکھنؤ کا نوجوان یوں کہتے ہیں. میں جا رہا تھا، رات پڑ گئی، میں گھوڑے پر سوار تھا، تھکا ہوا تھا، سارا توشہ ختم ہو گیا تھا، پیسہ کچھ نہیں تھا. تو میں وہاں پہنچا تو سرائی میں ایک عورت تھی، عائشہ. جب بھی اس طرح کوئی اجنبی آتا اس کے پاس آتی اور یوں کہتی کہ نوجوان کوئی حاجت ہو تو میں تیار ہوں. میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے. میں نے منع کیا کہ جاؤ جاؤ کیسی بات کرتے ہو، شرم آتی ہے کہ نہیں؟ میں تو شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میں کمائی کے لیے نکلا ہوں، اس طرح غلط کام کروں؟ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے کیا؟ سمجھتے ہو کتنا غلط ہے، اس طرح نہیں کرنی. چلی گئی. پھر دوسری مرتبہ آئی کہ نوجوان تو بیٹھا ہے کب سے، کیا سوچتا ہے؟ میں تیار ہوں خدمت کے لیے، رات کیسے جائے گی تیری اکیلے؟ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. میں نے کہا نا پھر تیسری مرتبہ کہ چلو وہ کام کو چھوڑو. کوئی پریشانی یہ ہے کہ میں لکھنؤ سے آیا ہوں، میرے بچے ہیں، بہت پریشانی ہے، نوکری نہیں ہے، مجھے سمرپور جانا ہے، توشہ ختم ہو چکا ہے، پیسہ نہیں. ٹھیک ہے بات ہے نا، یہ اصل بات. ٹھیک ہے ایک کام کرو، دیکھو بغور سننا. ایسا کہا میں نے، میرا کام تو حرام کا ہے، ناجائز کا ہے، حرام کمائی ہے میری، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے سود کاٹا، سود کاٹ کے بیچ کے اون بیچا، بل، اور اس کو بیچ کے ایک ایک پیسہ کر کے میں نے جمع کیا. 10 روپے میرے پاس حالات کی، میری کمائی، اصل کمائی، پسینے کی کمائی. میں نے کیوں رکھا ہے معلوم؟ کہ میرے مرنے کے بعد میری تجہیز و تکفین کفن حلال پیسے، کہ میرے حرام پیسوں سے میں اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتی. تو میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، میں آپ کو دیتی ہوں. جب کبھی آئندہ سنے میرا کچھ انتقال ہوا یا کچھ، میرا کوئی نہیں، تو اگر آپ کو پتا چلے تو میرا کفن دفن کا انتظام آپ کر دو گے. کوئی خوش ہو گئی. اور اس زمانے کے 10 روپے، اس زمانے کے لاکھ روپے کے بعد بالکل بلا مبالغہ میں کہتا ہوں. آپ کو پتا ہے 1940 سے ابھی ہندوستان آزاد ہونے والا تھا، سونا ایک تولہ کتنے کا تھا؟ 40 روپے. 40 روپے کا تھا ایک تولہ. اس سے پہلے یہ بات تو میں 1858 کی، 5 یا 7 روپے کا تولہ تھا. 10 روپے میں تو کتنا آتا تھا، اتنا قیمتی تھا اس زمانے کے 10 روپے. تو 10 روپے دیے، خوشی گیا. وہ فرق کرتا ہے وہ نوجوان کے واقعات. ان 10 روپے میں اتنی برکت کی بیان نہیں کر سکتا، اتنی برکت تھی. میں اس زمانے میں ہزاروں کا مالک بن گیا، اس زمانے میں 1000 کروڑ کے برابر. اب گھر سے خبر آئی کہ بہت مدت ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، شادی کا انتظام کرو، آؤ بھائی. تو آ گئے. تو ریواڑی آئی کہ وہی سرائی تھی، ہوٹل تھی، بٹی آ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ یہاں ایک عورت رہتی تھی، وہ عائشہ. دیکھیے ہاں مر رہی ہے، وہ تو آخری حالت ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ چونپی رہی. تو وہاں پہنچے تو اللہ، وہ کچھ بول رہی تھی. انہوں نے سلام کیا. انہوں نے کہا کون؟ کہ وہ نوجوان جس کو آپ نے 10 روپے دیے. میں اللہ سے دعا گئی، اللہ میرا کوئی انتظام کر دے، میں اکیلی ہوں، میں مروں گی تو مجھے کون دفنائے گا، مجھے کون کفن دفن کرے گا، کون کپڑے پہنائے گا؟ میرے پاس تو کفن کا انتظام بھی نہیں ہے، یہ میرے کپڑے حرام کے ہیں، یا اللہ کوئی انتظام کر دے. میں نے دعا کیوں قبول ہو گئی؟ تو آ گیا. اللہ کا کرنا، سلام کلام کیا، کلمہ پڑھایا، سود کا روک وہ یا اس کا بھی انتظار تھا. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اس کو کفن دیا، حلال پیسوں سے پہنا دیا، دفنا دیا. کوئی تھا ہی نہیں، 2-3 آدمی تھے. رات کو 12 بجے وہاں ہوٹل میں دفنا دیا. یا اللہ کو کرنا دکھانا تھا. میں نے کہا کہ بعض مرتبہ اللہ دکھا دیتا ہے، دکھانا تھا. تو وہ پیسے جتنے بھی سے کمائی ہوئی ہے وہ سارے قبر میں تھیلی گر گئی. آدھی رات ہونے کے بعد اس نے تب بولا میرا سامنا وہ میرے پیسے کہاں؟ بے چین ہو گیا، پریشان، نیند حرام ہو گئی. اس نے کہا وہ قبر میں چلی گئی ہوگی. تو دیکھا کوئی نہیں تھا. صرف بٹیارے والے سے کہا کہ
की बात नहीं, कबर खोल के देख ली, कबर खोली, जब अंदर गया ने तो कबर थी। उसको कहता है आंखों देखी वाली, अल्लाह दिखाता है नमूना, ये नमूना मैं आपको समझा रहा हूं। वो कहता है कि मैंने देखा इतना बड़ा बाग था और इतने हजारों की तादाद में लड़कियां थी, खादिमाएं थी, चांद के टुकड़े गोया, और एक झूले पर कोई इतनी हसीना जमीला औरत बैठी हुई थी। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। मैं देख के डर गया कि ये कोई बादशाह का दरबार तो नहीं है, कोई शहजादी बेगम तो नहीं है। तो उस औरत ने मुझे देख लिया, फौरन बुलाया, ए फलाने इधर आओ। मैं गया डरते डरते, तो वो झूला झूला, मुझे पहचाना? लेकिन नहीं, मैं वही औरत हजरात को आपने मुझे दफना है। बोला तेरी पूरी जिंदगी तो फौज काम में गुजरी। बात सही है, तुझे 10 रुपए दिए थे मैंने, अल्लाह ने फरमाया तूने हलाल पैसे मेरे रास्ते में खर्च किए थे, 10 रुपए जरूरतमंद को दिए थे। उसी वक्त से मैंने फैसला कर लिया था तेरी मग़फ़िरत का भी और जन्नत का भी। वो 10 रुपए का बदला है ये। 70,000 तो खादिमाएं हैं मेरी, देखो चांद के टुकड़े नजर आते हैं ना, क्यों नहीं, जन्नत है। हक्का पक्का रह गया, अल्लाह ये क्या है, देखता ही रह गया। लड़की ने कहा जल्दी से बाहर निकलो, दुनिया का नक्शा बदल गया होगा, कब से यहाँ। वो आदमी खुद कहता है बहुत तो मैं पौना घंटा था नीचे। अपने बाहर जब निकला ना तो कब्रिस्तान भी नहीं था, सराय भी नहीं थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और वो भी पुरानी थी, और रास्ते बने हुए थे, वो गाड़ियां जा रही थी। मैं हैरत में कि मैं ख्वाब में हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ, सब देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ। डरते डरते आगे चला तो एक बुरा आदमी मिला। भाई ओ भाई, ये कौन सा शहर? ठीक है, दिल्ली का बाहर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ कोई रेवाड़ी था। ठीक है, और रेवाड़ी तो बहुत बड़ा शहर है कि रेवाड़ी में एक सराय। जाओ कैसी बात करती, यहाँ कैसी सराय, यहाँ कैसा कब्रिस्तान, यहाँ कैसा तकिया, यहाँ कैसा बटियारा। ठीक है, नहीं भाई आप कहो ले। इन्होंने गौर से देखा कि ये तो अजीब आदमी लगता है, आप कौन हो? देखिए मेरा मसला ऐसा है। ठीक है, अच्छा ओहो चलो, मेरे दादा जिंदा है। मेरे दादा वो खुद पूरा आदमी था, मेरे दादा जिंदा है। इनके पास ले गया कि इनकी बात सुनो तो इनके सामने पूरा वाकया सुना। कैसा? ओहो आप नौजवान, मेरे दादा कहा करते थे। ये दादा क्या कहते हैं? मेरे दादा कहा करते थे कि कब्र में एक नौजवान गया अभी तक नहीं निकला। क्या बात करते हो? आपके दादा ऐसा कहते थे। कितना जमाना हुआ पता आपको? अब ये परेशान कि ये है क्या दुनिया में, ये क्या नक्शा बदल गया। उन्होंने मशवरा दिया, एक काम करो, यहाँ दिल्ली करीब है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लामा है शाह अब्दुल अजीज, इनसे मिलो और पूरा वाक्य इनको सुनो क्या हुआ। इनके पास आए, पूरा वाक्य शाह अब्दुल अजीज ने सुनाया और कहा आपको पता है आप जहां थे ना वो आलम में बरकत था। अल्लाह ने मिसाल दिखा दी दुनिया में, नमूना देखो, मैं नमूने की बातें कर रहा हूँ, नमूना दिखा दिया आलम में बरकत का, आलम में मिसाल का। अरे तुम जिस आलम में थे ना वहां की एक घड़ी यानी 24 मिनट 100 साल के बराबर है। अब 3 घड़ी ठहरे पौना घंटा, 300 साल हो गए। आपकी उम्र 50 साल की थी ना, अब 50 मत समझना, 350 साल। एक बाल सफेद नहीं था, 350 साल की उम्र थी उस नौजवान की। और कहा अब लखनऊ मत जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे ने नवासे ने पौधे सब मर गए और सब खाक हो गए, कोई तुम्हारा नहीं है। शाह अब्दुल अजीज खुद फरमाते मैंने अपने जेब में से इनको पैसा दिया और यूं कहा मक्के चलो, बस वहां जिंदगी गुजारो। आता है किताबों में, वो वहां से मक्का चला गया और वहां उसका इंतकाल हुआ और वहां जन्नतुल मुअल्ला में इसकी कब्र है। ये दिखा 10 रुपया, देखा अल्लाह दिखाता है ना, कैसे दिखा दी। 10 रुपये में जन्नत की मालिक उस औरत को पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह की एक नमूना।
ابھی تو صرف صدقے کی بات آئی، ابھی تو مجھے دوسری بھی باتیں کہنی تھی، اب معلوم نہیں آئندہ میں کہتا ہوں یا نہیں۔ جو بھی اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا